ہوں۔ ایک تاجر اور اس کا اونٹ۔ ایک مرتبہ ایک تاجر اپنے اونٹ کے ساتھ جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے اپنے بیمار اونٹ کو جنگل میں چھوڑ دیا اور خود ہی اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اونٹ نے جنگل میں جو کچھ بھی دستیاب تھا کھایا، جلد ہی صحت یاب ہو گیا اور بہت خوش تھا۔ اسی جنگل میں ایک شیر، ایک لومڑی اور ایک کوا آپس میں اتفاق سے رہتے تھے۔ انہیں اونٹ کے بارے میں معلوم ہوا اور انہوں نے اس سے احوال پوچھا۔ اونٹ نے انہیں اپنی کہانی سنائی اور یوں وہ چاروں اچھے دوست بن گئے۔ ایک دن جب شیر نے ایک ہاتھی کا شکار کیا تو وہ بری طرح زخمی ہو گیا، اس لیے وہ اپنے غار کے اندر ہی رہا اور باہر نہیں نکل سکا۔ نتیجتاً شیر شکار کے لیے باہر نہیں جا سکا، دوسرے جانور بھی شکار نہیں کر سکے اور سب بھوکے رہنے لگے۔ شیر نے لومڑی، کوے اور اونٹ کو بلایا اور کہا، اے لومڑی، میں بہت بھوکا ہوں، اس طرف جاؤ اور میرے لیے کچھ کھانا لاؤ۔ اے کوے، تم دوسری طرف جاؤ۔ اے اونٹ، تم بالکل مخالف سمت میں جاؤ اور کچھ لے کر آؤ۔ تم تینوں کو کھانا لے کر واپس آنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ تینوں جو مختلف سمتوں میں گئے تھے کوئی کھانا حاصل نہ کر سکے۔ وہ دوبارہ اکٹھے ہوئے اور ایک فیصلہ کیا۔ اس کے مطابق وہ شیر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اونٹ نے کہا، اے شیر بادشاہ، میں نے ہر جگہ تلاش کی لیکن آپ کی بھوک مٹانے کے لیے کھانا نہ مل سکا، اس لیے میں خود کو آپ کے لیے خوراک کے طور پر پیش کرتا ہوں اور آپ مجھے کھا سکتے ہیں۔ لومڑی فوراً بولی، نہیں میرے آقا، کوا تو بہت چھوٹا ہے، میں آپ کی بھوک مٹانے کے قابل ہوں، آپ مجھے مار کر کھا سکتے ہیں۔ کوے نے کہا، نہیں حضور، اور میں ان تینوں میں آخری ہوں اور میں ہی وہ واحد ہوں جو نہ صرف آپ کی بھوک مٹا سکتا ہوں بلکہ دوسروں کی بھوک بھی، تو آپ مجھے مار کر کھا لیں۔ اگرچہ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن جیسے ہی اونٹ نے اپنی تجویز پیش کی، شیر اور لومڑی فوراً اس پر جھپٹ پڑے۔ سبق۔ مکار لوگ اپنی شریر خواہشات کو ہمیشہ پورا کریں گے، چاہے آپ کتنے ہی دوستانہ کیوں نہ ہوں۔ شیر اور لومڑی نے اونٹ سے دوستی کا دکھاوا کیا، لیکن موقع ملتے ہی اپنی بھوک مٹانے کے لیے اسے دھوکہ دے دیا۔ دوسروں پر آسانی سے بھروسہ کرنے سے قدرتی طور پر غیر متوقع مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اونٹ نے اپنی نئی دوستی کے باوجود شیر اور لومڑی پر بھروسہ کیا، جس کی اسے اپنی جان دے کر قیمت چکانی پڑی۔ اگرچہ پہلی نظر میں اچھا دکھائی دے، لیکن وقت آنے پر شریر لوگوں کی فطرت نہیں بدلے گی۔ جانوروں کے درمیان ابتدائی ہم آہنگی سطحی تھی، اور جب ان کی بنیادی ضروریات کو خطرہ لاحق ہوا تو ختم ہو گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں سادہ لوح نہیں ہونا چاہیے اور لوگوں کے ظاہری رویے سے پرے ان کے حقیقی کردار کو پہچاننا چاہیے۔ یہ اس بات کی اہمیت پر زور دیتی ہے کہ ان لوگوں سے معاملہ کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے جن کے پوشیدہ خود غرضانہ مقاصد ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ اس کہانی کے بارے میں کوئی خاص بات جاننا